السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ کہف کے بنیادی مضمونوں میں سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں بھی آیت نمبر 50، 51، 52 اور 53 جو ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں سے جو بات اللہ کی توفیق سے۔ اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں جو پہلی ویڈیو اس میں میں نے کافی ڈیٹیل میں ان آیات کو ڈسکس کیا ہے۔ ابھی کچھ باتیں چونکہ رہ گئی تھیں تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آیتوں کو میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے امر سے نکل گیا، اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ اب یہ قصہ آدم و ابلیس ہے، یہ قرآن کے جو 7 مقامات جہاں پہ یہ قصہ بیان ہوا ہے ان میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ ایک آیت کے اندر ہی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس میں رکھ دیتا ہوں کہ ابلیس ان فرشتوں میں شامل تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے کہا کہ سجدہ کریں انہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ انسان تھے تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا سب سے، اور فرشتوں کو کہا اور ابلیس کو بھی کہا کہ سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، اور ظاہر ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا، اس کے ذہن میں یہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی مختلف، جو باقی 6 مقامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس سے مخاطب ہو کے کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، ایک۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا جب کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو ان دونوں باتوں کے اندر انڈائریکٹ دلیل موجود ہے اس بات کی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ افضل ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم تجھے دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اگر اس کو افضل کہہ رہا ہوں تو یہ افضل ہی ہے، کیونکہ میرا علم مطلب میرا علم مکمل ہے، اور تیری بات تو کسی درجے میں آتی نہیں ہے نا میرے مقابلے میں۔ یہ مطلب بات اس میں خود بخود بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈائریکٹ دلیل دے رہے ہیں کہ جو تیرے ذہن میں بات چل رہی ہے کہ تو افضل ہے، تو یہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو افضل یہی ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جب کسی کو ہاتھوں سے تخلیق کریں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات تو یہ اس کی فضیلت کی یا اس کے افضل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ اس کو یہ کہا ہے ابلیس کو، لیکن اس کا ذہنی لیول کا آپ اندازہ کریں کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے یعنی یہ یہودی اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو یہودی کو سپورٹ کرتے ہیں، ابلیس کو مطلب باقاعدہ ابلیس کو پوجتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو ذہنی لیول کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکم دیا نا سجدہ کر تو اس نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً سزا نہیں دی، اس کو باقاعدہ یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن میں سے باقی 6 مقامات میں۔ تو اس میں انڈائریکٹ دلیل موجود ہے جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا ابلیس کے ذہن میں کہ وہ بہتر ہے، تو اس کو وہ بھی سمجھنا ہی ہے، سیدھی باتیں ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی گھما پھرا کے بات نہیں ہے۔ تو لیکن نہ سمجھ آئی، اور پھر چونکہ وہاں پہ موجود تھا فرشتوں کے ساتھ، تو جو فرشتے اور جو اس ظاہر ہے ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو ہمارے پہ اللہ کا انعام یہ ہے کہ ہم ان کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ ادھر موجود تھا، اللہ کی نشانیوں کو اس نے دیکھا ہوا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے، پھر بھی ادھر تکبر کر لیا، پھر کہنا شروع ہوگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دلیل آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ مٹی جو ہے اس میں پھلنے پھولنے کی، اگانے کی صلاحیت ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، تو یہ بہتر بات ہے اس سے کہ آگ میں تیزی ہے اگر تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو دلیل یہ بھی اس کی رد ہے، لیکن یہ اس کا ذہنی لیول بھی بتاتی ہے کہ کتنا اس کا ذہنی لیول ہے۔ اور پھر تکبر کر کے جو کہ اللہ کا ناپسند ہے شدید، اللہ کے سامنے ان کا حکم بھی نہیں مانا اور تکبر کر کے خود اپنے آپ کو پھنسایا، اور پھر باقی 6 مقامات میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہنا شروع ہو گیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ کو کہنا شروع ہو گیا۔
تو یہ باقی اس سے ریلیٹڈ اب میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر رہا، اس سے ریلیٹڈ میری اس چینل پہ ویڈیو موجود ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار سے اس کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ جو نئی بات باقی مقامات پہ نہیں ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی۔ اور اس میں یہی بات ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بات کا انکار نہیں کرتے، وہ جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ ایسے ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی، جنوں انسانوں کے پاس آپشن ہے، تو تبھی ان کا حساب ہونا ہے۔ تو آگے جو میرا موضوع سے ریلیٹڈ ہے جو اس سورہ کہف میں، وہ یہ آگے ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کے، جب کہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہ آیت اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کو، اس کے ذریت کو دوست بنانا۔ اب دوست کیا ہوتا ہے؟ دوستی جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے دوست کا کام کیا جاتا ہے اور دوست سے اپنا کام کروایا جاتا ہے، یہ بیسک پرنسپل ہے دوستی کے اندر۔ تو یہی ان کی جو دوستیاں ہیں اسی طرح کی ہیں۔ یہودیوں کی تو پرانی دوستی ہے اس سے، یعنی ان کے آباء و اجداد کی بھی تھی ابلیس کے ساتھ دوستیاں، اور اس کے ذریت سے تو ان کی بھی ہے، تبھی تو یہ انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور جب بھی دنیا میں فساد مچائی انہوں نے، اور آج کل انہوں نے دنیا کو ظلم اور فساد سے بھرا ہوا ہے، شر سے بھرا ہوا ہے، یہ ابلیس کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں اور اس کی ذریت کے ساتھ۔ اور یہ جو دوستی ہوتی ہے جس میں آپ ابلیس ظاہر دوست ہیں تو اس کا کام کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ جادو ہوتا ہے۔ جادو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی جن کو خوش کریں، اور ظاہر وہ کام اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اور پھر جن سے کہیں کہ تو یہ میرا کام کر دے، یہ جادو ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جادو جو ہے ان کی مطلب ہے یہ کھاتے جادو اور پیتے جادو، مطلب یہ میں آپ کو محاورتاً بات کروں، حقیقت یہی ہے، یہی اوڑھتے ہیں اور یہی بچھوتے ہیں، یہ اس حد تک یہ حد سے بڑے ہیں، تبھی تو دنیا کو فساد سے اور ظلم سے انہوں نے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جس ملک کو چاہتے ہیں اجاڑ دیتے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں، ایسا یرغمال بنایا ہوا انہوں نے۔ تو انشاءاللہ وقت ان کا قریب ہے جب کوئی اس درجے کی کہ حد سے بڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ملک تو اللہ کا ہے نا، اور بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے پھر نشان عبرت بناتے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ نشان نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ انہوں نے مٹنا ہے، یہ اسی کے قریب ہی ہیں۔ تو باقی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جادو جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ آیت ہے، میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، میں جسٹ آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں نہ کر سکا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ مطلب یہ لوگ جنوں کو یا ابلیس کو دوست بنا کے اس کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اس میں ہر کام کرتے ہیں، یعنی جو جتنا اس کو خوش کرے گا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرے گا، اتنی اس کو ریوارڈ مل رہا ہوگا، اس کے کام ہو رہے ہوں گے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جن جو ہیں وہ وصف سے پھینک کے کام کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی مطلب ہے چیز بھی کہیں سے اٹھا لینا نا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس طاقتیں ہیں۔ اور پھر یہودیوں نے یقیناً جس لیول کی ملعون قوم ہے نا، تو اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھنا ایسے ہی فضول بات ہے۔ تو یقیناً سائنس جس درجے تک یہ سکھا سکے ہوں گے نا جنوں کو، ضرور سکھائی ہوگی انہوں نے، مطلب ایگزیکٹ انسانوں کی طرح تو نہیں وہ سیکھ سکتے، ظاہر ادنا مخلوق ہے، لیکن جس لیول تک وہ جا سکتے ہیں وہاں تک انہوں نے سکھائی ہوئی ہے۔ اور پھر جادو کو دوسرے لفظوں میں حد سے بڑھایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اللہ کی مار ہے، اللہ کا غضب ہے ان پہ، اور وقت ان کا قریب ہے انشاءاللہ۔ صرف فرق کیا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کی اصلاح جب تک نہیں کریں گے تو یہ بات ان کی جو موت ہے وہ ڈیلے ہوتی رہے گی۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیں، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اپنے ہر کام کو پرکھیں کہ کیا یہ اللہ کو خوش کرنے کا کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے خوش کرنے کا، چھوڑ دیں، چاہے دل کو جتنا مرضی فیسینیٹ کرتا ہے، جتنا مرضی اچھا لگتا ہے۔ دنیا تو مطلب ہے کہ جب آپ اپنی فیسینیٹ کرنے والی چیز کو چھوڑتے ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں لے کے آئیں کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں نے گھیرا ہوا ہے۔
تو پھر جنت پھر ایسی ہے کہ نہ گمان میں آ سکتی ہیں اس کی نعمتیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان ہی گزرا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے، پھر نعمتوں کو زوال نہیں، پھر موت کبھی نہیں آنی، پھر اللہ نے ناراض نہیں ہونا، اللہ کا دیدار ہے، پھر جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور اللہ نے کہا اس سے بھی زیادہ میں دوں گا. تو ایسی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے چند سالوں کی اگر قربانی دینی پڑ رہی ہے اپنی خواہش کی، تو اس میں کوئی بری تجارت نہیں ہے. یہ بڑی اچھی تجارت ہے. تو اللہ کو وہ بندے پسند ہوتے ہیں جو اپنی پریورٹی میں آخرت کو رکھتے ہیں اور دنیا کو لیسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اور جب تک ہم عین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے ان کی موت ڈیلے ہوتی رہے گی. اور انشاءاللہ وقت قریب ہے، لوگ ایسے ہیں جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کریں گے انشاءاللہ. تو اب اس میں مزید میں جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب یہ جنوں سے کام لیتے ہیں تو میں جسٹ ایک وسوسے کی، ان کا جو ٹول ہے، جن تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو میں ایک ٹول، ایک وسوسہ جو ان کا، اس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں نہیں تھی، کہ اگر کسی شخص کو جو ظاہر اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتا ہوگا، ان اسلام میں داخل ہوگا، وہ ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہوگا نا، ان کے دلوں میں کھٹکتا ہوگا وہ. تو اور ابلیس کے دل میں تو خوب کھٹکتا ہوگا، تو وہ تو اس کا دشمن ہوگا. تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں اس ٹول کے ذریعے سے؟ وہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ گیا، اپنے ریلیٹیو ہو گئے یا دوستوں یا کچھ بھی، کوئی بھی بازار میں کسی سے، تو یہ اس کے بارے میں مطلب دوسرا جو جسے اس کا معاملہ ہے، جسے وہ ملنے گیا، اس کے ذہن میں غلط یا جھوٹ وسوسے پھینکے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وسوسے ایسے ہوں گے، چونکہ اب وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اب یہ انسان مل چکے ہیں جن کے پاس بہتر بات ہے، کیونکہ انسان بہتر مخلوق ہے. تو وہ جنوں اس کو بتائیں گے کہ فلاں بندے کے ساتھ کو یہ اس طرح کی بات تو کرے گا تو زیادہ وہ کنونس ہو جائے گا. تو بس پھر وہ اس کو انسانوں نے بتایا ہوگا، تو وہ ایسی بات کرے گا جس سے وہ کنونس ہو جائے گا. یہاں پہ میں بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں بہت توجہ کرنی ہے کہ جو ذہن میں ہمارے بات آئے تو ہم اس کو فوراً اس پہ یقین نہ کریں. تو اب وہ شخص، اب مثال کے طور پہ کہ اب اس کے ذہن میں ایک دفعہ تو بات غلط آئی، کوئی مثال کے طور پہ کوئی فحش بات آ گئی، یا کوئی اس کے بندے کے بارے میں کوئی غلط بات آ گئی، تو وہ اگنور کر دے گا کہ یار یہ تو وسوسہ. لیکن جب وہ اس کو ملنے جائے ہر دفعہ ہی ایسا ہو، پھر تو وہ ایک دلیل بن جاتی ہے جھوٹی کہ دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کہ بار جب ہی آتا تو اس طرح کا کوئی میرے دل میں بری بات آتی ہے، اس کے بارے میں بری آتی ہے، یا کوئی فحش خیال آتا ہے، تو یہ کوئی یعنی برا انسان ہے، یہ تو کوئی غلط کام کرتا ہے، تو یہ تو اچھا انسان نہیں. یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ ہوگا، سچا ہوگا، مومن ہوگا اور امانت دار ہوگا، اس کو یہ اس کے سامنے جھوٹا اور مطلب ہے کہ خائن، یعنی اس کو بنا دیں گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آج کل کے دور میں، فتنوں کے دور میں یہ بات بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سچے کو جھوٹا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. یہ باقاعدہ الفاظ ہے، سمجھا جائے گا. اور ظاہر جس کے بارے میں یہ ہو رہا ہوگا اس کی تو آزمائش بہت کڑی ہے. اللہ صبر اور نماز ہی بچاتے ہیں. قرآن بچائے گا، صبر بچائے گا، نماز اور اللہ سے دعا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کی قدرت پہ یقین اور عین اسلام میں داخل ہونا، یہ بچائے گا. ٹھیک ہے، اس بندے کو. تو کہنا یہ چاہتا ہوں اس طرح سے یہ لوگ ایک سچے کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست کو ابلیس کا دوست ثابت کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے جو ان کا اپنا ہوگا، کنورسلی اگر دیکھا جائے، جو ان ملعونوں کا ساتھی ہوگا، وہ جب کسی کے پاس جائے گا تو اس بندے کے ذہن میں کوئی بڑے ہی خوبصورت خیال، ایون کوئی اللہ کا ذکر اور قرآنی آیت کوئی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اور ہر دفعہ ایسا ہو تو بس پھر وہ سمجھے گا یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. یعنی دھوکہ دے دیں گے اپنے بارے میں بھی اور اس سچے کے بارے میں بھی. تو یہ وہ بات ثابت ہو گئی. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہودی جو ہیں، جس لیول کا انہوں نے شر پھیلایا ہوا اور فساد پھیلایا ہوا، یہ ان میں سے ایک ہے. اور یہ کیسے ہے؟ یہ جادو کو انہوں نے حد سے بڑھایا، دوستیاں کی ہوئی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اب اس میں یہ یاد رہے کہ یہ آیت، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو یہ ابلیس کے ساتھی بھی یوز کر سکتے ہیں. کہ جی دیکھیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ ابلیس کے ساتھیوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ انہوں نے، یا گمان کرتا ہے کہ جی یہ ایسے ہی ہیں،
تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم تو سچے ہیں، تم حدیث کے مطابق تم ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ تو یاد رکھیں کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کرے تو اس کو دیکھے، اس کے دین کو دیکھے، کیا وہ مطلب ہے قرآن اور حدیث سے اپنے دین کو لیتا ہے، اپنی زندگی میں اس نے قرآن اور حدیث کو لایا ہوا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا، اور یہ اچھی خاصی باتیں ہیں اس میں۔ صرف نماز پڑھ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ مطلب ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق کا جڑنا، وہ بندہ کیا فتنوں کے دور میں گھر میں ہی ٹکتا ہے، یہ بھی مین بات ہے، اور صرف ضرورت کے وقت باہر نکلتا ہے، پھر اس کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا کرتا ہے وہ معاملہ، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ یہاں پہ یاد رہے یہ بات کہ ایک تو گمان سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک جو ہے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، تو گمان سے بچیں، برا گمان کرنے سے، کسی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں اس کو اب وائنڈ اپ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے حدیث رکھ چکا ہوں، یہ بات اس میں رہ گئی تھی۔ اب آیات میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ان ظالموں کے لیے بدلہ، یہ جو انہوں نے دوستیاں لگائی ہیں نا، تو یہی ان کے لیے برا بدلہ ہے، کیونکہ خود بھی یہ جہنم میں جانا انہوں نے، شیطانوں نے، اور یہ بھی ان کو بھی لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ تو یہ آیت میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں، میں جسٹ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تو جو اس کو سننا چاہتا ہے وہ پچھلی ویڈیو کو میں اس کو دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہ ان کو مطلب ان کو نہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت حاضر کیا، یا پوچھا دوسرے لفظوں میں، نہ ان کی اپنی تخلیق میں ان کو میں نے حاضر کیا، اور میرا کام نہیں ہے کہ میں ان گمراہی کے سرغنوں کو، یعنی ان گمراہوں کو اپنا دست راست بناؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پکارو ذرا اپنے شریکوں کو، وہ جن کو تم نے زوم کر رکھا تھا، تو پس وہ ان کو پکاریں گے تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، یعنی وہ شریک کوئی جواب نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کہیں گے اچھا پکارو ذرا، تم نے یہ ساری زندگی ان کو اپنا یعنی الہ بنا کے رکھا، آج ان کو ذرا پکارو، تو وہ پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور علماء کہتے ہیں ایک تو یہ بھی ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان کے درمیان دشمنی ڈال دیں گے۔ دشمنی اس طرح سے بنے گی کہ جب وہ جنہوں نے الہ بنایا ہوگا وہ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل جواب نہیں دے رہے، تو ان کو غصہ آئے گا کہ یہ تو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، تمہاری دنیا ہے اور تمہاری آخرت ہے، تو اب یہ بالکل ہی ہوئے میں۔ اور سورہ بقرہ میں 167 جو آیت ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اس میں بھی یہی موضوع ہے کہ جب جن کی عبادت کی گئی وہ بالکل مطلب ہے کہ جنہوں نے کی ہے عبادت ان کی کوئی بات نہیں سن رہے ہوں گے، تو جنہوں نے عبادت کی ہوگی وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں واپس جائیں تو ہم بھی اس طرح تم سے مطلب برا کریں، یعنی تم لوگوں کو تمہاری بات نہ سنیں جس طرح تم ہماری آج نہیں سن رہے۔ تو یہ موضوع موجود ہے قرآن میں، تو اس طرح کا بھی اس میں ترجمہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، اور مجرم دیکھ لیں گے کہ اگر کہ آگ میں، کہ وہ گمان کریں گے کہ اس میں گرے کے گرے، یعنی اس قدر وہ آگ کے قریب کر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی گرے بس اس میں، تو وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثال کو پھیر کے بیان کیا، اور انسان ہمیشہ سے ہی سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں مطلب یہ جو پچھلی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈیفرنٹ وے سے بیان کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کے بارے میں۔ تو قرآن کا تو معاملہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
قرآن کی فضیلت باقی کتابوں پہ ایسے جیسے اللہ کی فضیلت اپنے مخلوق پہ، یعنی گمان سے باہر ہے، اللہ کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، تو اس لیے قرآن کا کمپیریزن دوسری کتابوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس قدر یہ بلند اور بڑی اور بابرکت اور رحمت والی کتاب ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پہ جو ذلت اور پستی اس وقت مسلط ہے یہودیوں کی شکل میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کتاب کے بارے میں حدیث ہے کہ جب جو شخص اس کو اپنا امام اور رہبر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ اس کے پست ہونے پہ ہماری مثال بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم نہیں پلٹ سکتے اس کتاب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں، ہم پلٹیں اور پھر ایسا پلٹیں کہ استقامت ایسی ہو کہ مرتے دم تک اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور فتنوں میں اگر آزمائے جائیں تو کبھی ہٹے نہ، ایمان ہمیشہ ایمان کو چنیں، ہر بات میں ایمان کو بچائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے لے کے جائے ہمیں ایمان کی حالت میں لے کے جائے، ایمان کی بہترین حالت میں لے کے جائے۔ آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔